کتنا اللہ کے دین کے ساتھ مذاق اڑاؤ گے؟ پہلے دور میں کہتے تھے عورت کی کمائی کھانے والا مرد کوئی نہیں. آج بچی کو پڑھا اس لیے رہا ہے کہ چنگا چل 20,000 تنخواہ لائے گی. اس کی گود کے اندر حسین کا غلام آئے گا جو ٹول پلازے پہ بیٹھی جس کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، پولیو کے قطرے پلاتی پھر رہی ہے. آج میری بچی کہتی ہے اللہ اکبر. میری بچی مرد جو مرضی گناہ کرے اللہ برداشت کرتا ہے. تیرا گناہ نہیں، تیرے گناہ والے لفظ اس سے برداشت نہیں ہوئے. زنا پہلے بھی ہوتا تھا، شراب پہلے بھی پی جاتی تھی، اس کی توحید میں دراڑیں پہلے بھی پڑتی تھی، ختم نبوت کی انگلی پہلے اٹھائی جاتی تھی، صحابہ پہ تبرک پہلے بھی کیا جاتا تھا. یہ تیسرا سال ہے اللہ کا عذاب کرونا کی صورت میں آیا. میری بچی تیری وجہ سے جب تُو نے سر سے دوپٹہ اتار کر اسلام آباد میں کے روڈ پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف کھڑے ہو کے اللہ کی طرف انگلی کی اور کہنے لگی میری مرضی میرا جسم. اللہ اکبر. فرشتے کہنے لگے اللہ یہ ہے جس سے 9 مہینے تو نے پیا کے پیٹ میں بنایا. یہ کہہ رہی میری مرضی میرا جسم. اللہ اکبر. میرے عزیزوں آج بچہ باپ کی داڑھی پکڑے، ماں کے سامنے زبان درازی کرے، ماں کا باپ کو اٹیک ہو جاتا ہے، اور جس کی مخلوق ہے وہ احکم الحاکمین ہے. اور میرے عزیزوں اللہ نہ کرے اسے کچھ ہوا تو کوئی نہیں میرے رب کو، لیکن میرے عزیزوں غمزدہ تو ہوگا. آج میرا بندہ میرے سامنے مجھے کہہ رہا ہے میری مرضی میرا جسم. اللہ نے فرمایا پھر تو اپنی مرضی سے روٹی پکا، میں اپنی مرضی سے کعبے کا دروازہ بند کروں گا، میں مسجد کا دروازہ بند کروں گا، میں مدرسے کا دروازہ بند کروں گا، میں مدینے کا دروازہ بند کروں گا، میں اتنا مدینے کا دروازہ بند کروں گا، اتنا مدینہ تمہارے سے دور کر دوں گا. نبی کے روزے کی زیارت تو دور کی بات ہے، مدینے کی کھجوروں سے ترسا نہ دوں تو مجھے خدا نہ کرے. 2 سال ہو گئے زمزم نہیں آ رہا، کھجوریں نہیں آ رہی. کراچی میں رشتہ دار رہتا ہے، آیا نہیں ٹیلی فون تو کر لیتا ہے، چلو حال معلوم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. وہاں سے ٹیلی گرام بھی کوئی نہیں. کھجوروں کا تحفہ حاجی کے ساتھ نہیں آتا. اور میرے عزیزوں حاجی وہاں سے 50 کلو 20 کلو کھجوریں لایا، 3 دانے مجھے دے دیے، یہ تحفہ وہاں سے آیا. اور انہوں نے غیرت کے جنازے نکال دیے. مرد ہو کر کرتا تو چلو مان لیتے، عورت ہو کے میدان میں آ کے کہہ رہی ہے اللہ سن لے تیری مرضی نہیں چلے گی، رسول اللہ سن لے تیری مرضی نہیں چلے گی، ولیو سن لو تمہاری مرضی نہیں چلے گی، ابو ابی سن لو تمہاری مرضی نہیں چلے گی. اپنی مرضی سے شادی کروں یا اپنی مرضی سے بغیر شادی کے مرد کے ساتھ زندگی گزاروں، میری مرضی میرا جسم. اللہ نے فرمایا فرشتوں مشرق مغرب شمال جنوب میں اعلان کر کے کہو اس کو چٹیا سے پکڑ کے اندر لا اور اسے چادر 4 دیواری کا سبق سلا اور اس کے چہرے پر نقاب ڈال، اس کے سر پہ دوپٹہ رکھ. اگر میں دوپٹہ دینے پر آ گیا اور میں نقاب ڈالنے پر آ گیا، مرد عورتوں تو دور کی بات ہے، تمہارے مردوں کو ماس کی صورت میں برقعے نہ پہنا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. پانی ٹھنڈا نہ ہو بیوی کو گالی، تکیہ بستر پہ نہ ہو بیٹی کو گالی، ٹی وی کے ریموٹ کی سیل کمزور ہو جائے بیٹے کو گالی، بہنوں کو گالی، بڑی بڑی گالیاں دیتے. اور جن گالیوں سے گلی کا کتا بھی شرما جائے اور نوبہ کی بیٹی کو دیتا ہے خدا کی قسم تو اس جنت کی پری کو دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو اپنی آئی پر آ جائے جو صحیح ہو جائے تو اس کی گود میں کبھی نہ کبھی نبی آ کے جھولا جھولتا ہے، ولی آ کے جھولا جھولتا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں عورت کو برا نہ کہو ورنہ شادی نہ کرو، ضرورت کوئی نہیں. صبح سے لے کر شام تک تیرے برتن دھوئے، صبح سے لے کر شام تک تیرے گھر کا کام کاج کرے اور پھر گھر کے اندر آنے کے بعد کتی کجری کے القاب سے نوازے، تمہیں مرنا نہیں ہے. اگر عورت کے پاس بیٹھنا گناہ ہے، اگر عورت کے پاس بیٹھنے سے رنگ مرید ہو جاتا ہے تو اس نبی کو کیا کہو گے جو زندگی کا اپنی آخری دن عورت کی گود میں گزار رہا ہے. لوگ عورت کو برا نہ کہنا، میں محمد اپنی عورت کے گود میں سر لگ کر جان دے رہا ہوں. اگر میرا عزیز عورت کی دوائی لانا، اپنی بیوی کو ہنسانا گناہ ہے، اپنی بیوی کا سہارا دینا گناہ ہے تو اس نبی کو کیا کہو گے. اللہ اکبر. جب میرے نبی سفر پہ جایا کرتے اپنی گھر والی کو کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے جایا کرتے. غالباً سیدہ صفیہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی، آپ نے ان کے لیے سواری منگوائی، فرمایا میرے حفصہ کے لیے سواری لا کے کھڑی کر دو. جب وہ سواری آ گئی آپ نے اشارہ فرمایا حفصہ بیٹھ جا. بلال جا میرے حفصہ سے کہ بیٹھ جا.
سیدہ حفصہ گئی، اللہ اکبر، اونٹنی کی کوہانی سیدہ حفصہ سے بیٹھا نہ گیا۔ اللہ کا پیغمبر دور سے دیکھ رہے، بیوی میری ہے، اللہ اکبر، بیٹی عمر کی ہے، بیٹھے اس نبوت کے سایہ نے سال حکم دیتے، عمر جا اپنی بیٹی کو بٹھا، ابو بکر جا اپنی ماں کو بٹھا، بلال جا اپنی ماں کو بٹھا۔ فرمایا اگر دنیا کو کہوں گا تو اللہ کی عزت کی قسم عورت کو عورت کوئی نہیں مانے گا۔ حضور نے فرمایا حفصہ جی بیٹھا نہیں جا رہا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی اٹھے اور اونٹنی کے قریب گئے اور جا کے فرمایا اپنا ہاتھ مجھے پکڑا۔ سیدہ نے ہاتھ پکڑایا، پھر اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ اپنی ٹانگ اٹھائی اور اپنا پاؤں ہوا میں بلند کر کر آپ نے اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ اپنا گھٹنا لگایا اور میں حفصہ آجا میری ناکوں پہ کھڑی ہو کر پھر اونٹنی پہ بیٹھ جا۔ دنیا نے دیکھا سیدہ حفصہ نبی کی ناکوں پہ کھڑی ہوئی، پھر اونٹنی پہ بیٹھی، بٹھا کے فرمایا لوگوں وہ بوانا والو کل کاٹنا والو، رب کعبہ کی قسم میں عورت کو پیر کی جتی بنانے نہیں آیا بلکہ جنت کی حوروں کی سردار بنانے کے لیے۔ گھر میں ہر وقت گالم گلوچ ہو، میاں بیوی میں آپس میں کوئی جھگڑا اللہ کے واسطے ہو جائے تو لڑائی بدنمرے میں کیا کرو، خبردار اپنے بچوں تک محسوس نہ ہونے دیا کرو۔ تمہارا اثر، تمہاری تربیت کا اثر تمہاری اولاد پہ پڑتا ہے۔ تم میاں بیوی آپس میں لڑو گے، تمہارے بچے تمہاری عزت کرنا چھوڑ دیں گے، نہیں کریں گے۔ اور اپنے بچوں کو میرے عزیزو جب بھی ڈانٹو انہیں سمجھاؤ، اللہ اکبر، ڈانٹنا بھی سمجھانے کا شفقت بھرا انداز ہو۔ آج کا دور ہے نہ تھپڑ کھاتا ہے نہ لاٹھی۔ 12 سال کے بچے کو مارا، اگلے گھنٹے کے بعد خبر آئی گاڑی کے نیچے آ کے خودکشی کر لی۔ خدا کے واسطے جب تھا نہیں تو کوئی پیر نہ چھوڑا، کوئی مرید نہ چھوڑا، کوئی دربار نہ چھوڑا، کوئی آستانہ نہ چھوڑا، ایک بچہ لینے کے لیے ایمان عزت کا سودا کر دیا۔ آج اللہ نے پھر مانگے دے دیے تو کہتے تیری شکل میں چنگی لگ رہی، کتوریوں گھروں سے نکل جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اور میری امی اور میری بہن اور میری بیٹی، اسے ماں بن کر بہن بن کے دکھا۔ اللہ اکبر، اس کے گود والے پگوڑے میں قرآن اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود سجا کے دکھا۔ 1 سال اس بچے کو دودھ پلاتے قرآن سنا دے، اس بچے کو دودھ پلاتے درود پڑھ کے سنا دے۔ جوان ہونے کی دیر ہے، گلیوں میں یہ نظر آیا کرے گا، لوگ دنیا سے بایزید مستعفی عبد القادر جیلانی کہا کرے گا۔ لیکن مولوی صاحب میں رہوں نہ تو کیا کروں، ہماری بدنصیبی، ہمارا بچہ 1 سال کا جسے بولنا نہیں آتا، اللہ اکبر، صبح اٹھ کے ماں سے دودھ نہیں مانگتا بلکہ ماں سے موبائل مانگتا ہے۔ جس کے 1 سال کی عمر میں ہاتھ میں موبائل پکڑایا، اور 15 سال کی عمر میں رضائیوں میں چھپ چھپ کر بیٹا ہو یا بیٹی تیری عزت کا جنازہ نکالے گی۔ نوجوانوں 49 سال عمر ہے، پتہ نہیں اگلا 50 آوے یا نہ آوے، خدا کی قسم جسم جان میں جان نہیں رہی، دن رات رو تو میری ایک آنکھ تقریباً بالکل ختم ہو رہی ہے، لیکن میں رو رہا تو کیا کروں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، جب اس امت کا ایک نوجوان تھا جس دنیا محمد بن قاسم کہتی تھی، دیول کے ساحل پر ایک نہید نابی عورت نے کہا تھا اٹھ جاگ محمد بن قاسم، اسلام نے آج پکارا ہے، اس گنگا پار سے داہر نے تیری غیرت کو للکارا ہے۔ ایک عورت کی آواز پر محمد بن قاسم اٹھا اور پورے باب الاسلام سندھ کی دھرتی پر اسلام کا جھنڈا سر بلند کر دیا۔ راجہ دہر کے محل کے اوپر اسلام کا جھنڈا بلند کر کے آ گیا۔ پتہ ہے اس سال کشمیر کی بیٹیاں مایوس ہو گئی، عافیہ صدیقی خاموش ہو گئی، انڈیا کی بیٹیاں خاموش ہو گئی۔ میں پچھلے دنوں میرے عزیزوں انڈیا کے بارڈر پہ گیا امرتسر کے پاس، اور میں نے جا کے پوچھا کشمیر کی بیٹیوں کیوں خاموش ہو گئی؟ کہنے لگے عبدالحنان اپنا منہ بند رکھ، تیری حیثیت نہیں تو ہمارے سے بات کر سکے۔ میں نے کہا بتاؤ تم سے ناراض کیوں؟ کہ 75 سال ہو گئے، اپنے پاکستان کی طرف منہ کر کے رو رو کے کہتی تھی آؤ ہمارے بھائی ہمیں ان کافروں سے چھڑا کے لے جاؤ، لیکن کل صبح جب سے ہم نے تمہارے ملک کی خبر پڑھی ہم نے تمہارے سے آسوئی نہیں چھوڑ دی۔ میں نے کہا بی بی کیا ہوا؟ ڈالر مہنگا ہو گیا؟ کہ نہیں نہیں۔ تیل مہنگا ہوا؟ نہیں نہیں۔ میں نے کہا میری بچی نے کیا سنا؟ کہ اللہ اکبر، پہلے سنی لگی ہوئی تھی کہ پاکستان کے اندر 6 سال کی زینب لٹ گئی۔ میں نے کہا جاؤ بے شرمو، تم 6 سال کی نہ بچا سکے 75 سال کی کو کیسے بچاؤ گے؟ میں نے تمہاری طرف منہ کرنا ہی بند کر دیا ہے۔ عافیہ صدیقی اور مسلمان تو نہ اٹھا، عافیہ صدیقی کو پانے کے لیے، اسے لینے کے لیے تو نہ اٹھا، لیکن مکے مدینے والا سرکار عافیہ صدیقی کے خواب میں آئے
اللہ کے نبی کے سامنے آپ کا صدیقی رونے لگ گئی، کہنے لگی اللہ کے نبی کیا میرے مسلمان بھائیوں کو میرا احساس کوئی نہیں، میرے چہرے پر پیشاب ہوتا ہے، اللہ اکبر، میرے کپڑے ننگے اتار کے تماشا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی صبر کر، تیرا باپ تجھے دلاسا دینے کے لیے آیا، اگلا آنے والا وقت تیرے لیے اچھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ تیرے میرے گھر میں بیٹیاں کوئی نہیں، کہ تیرے میرے گھر میں بہنیں کوئی نہیں، جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے رکشے میں بیٹھنے والی بیٹی پہ تیری نظر کیا چھوٹ گئی؟ وہ ایک عجیب بات ہے، ناراض نہ ہونا، صبح دکان پہ چلے گئے، 500 روپے گھر میں دے کے چلے گئے، دودھ بھی تو لے کے آ، سبزی بھی تو لے کے آ، پتر کو اسکول بھی چھڑ کے لے کے آ، غیرت کا جنازہ تو تم نے نکال دیا۔ آج جب مر گئی قبرستان میں لے گئے، آپ نے آواز سنی ہو، قبر کے کنارے چرپائی رکھ کے کہتے پیچھے پیچھے ہٹ جو جی، غیر غیرت پیچھے پیچھے ہٹ جو جی۔ عبداللہ نے اپنا پٹکا صاف اتار کے دیا، پردہ کر لو، کس نے رومال دے دیا، پردہ کر لو، کس گھر سے چادر لے کے آیا، پردہ کر لو، کندھے والی چادر کا پردہ کر دیا۔ میں نے بھی جھانک کے دیکھا، میں نے کہا کون ہے کہ پردے دار ہے، میں نے غور سے دیکھا، میں کون ہے، میں نے کہا دودھ والے کے سامنے کبھی پردہ نہ کیا، گوشت والے کے سامنے کبھی پردہ نہ کیا، رکشے میں 2 آدمیوں کے بیچ میں کندھے سے کندھا ملا کے ڈالتی تھی، کبھی پردہ نہ کیا، ٹول پلازے پہ بیٹھ کے پرچیاں کاٹتی تھی، کبھی پردہ نہ کیا، گاڑیوں کے اندر لوگوں کو ساتھ کلے لگایا کرتی تھی، پانی کے گلاس 20,000 کے لیے اپنی عزت کے جنازے نکالتی تھی، کبھی پردہ نہ کیا۔ جب پردہ ہی ختم ہو گیا، تماشا ہی ختم ہو گیا، تو آج پردہ یاد آیا۔ کتنا اللہ کے دین کے ساتھ مذاق اڑاؤ گے؟ پہلے دور میں کہتے تھے عورت کی کمائی کھانے والا مرد کوئی نہیں، آج بچی کو پڑھا اس لیے رہا ہے کہ چنگا چل 20,000 تنخواہ لائے گی، اس کی گود کے اندر حسین کا غلام آئے گا، جو ٹول پلازے پہ بیٹھی جس کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، پولیو کے قطرے پلاتی پھر رہی ہے۔ آج میری بچی کہتی ہے اللہ اکبر، میری بچی مرد جو مرضی گناہ کرے اللہ برداشت کرتا ہے، تیرا گناہ نہیں، تیرے گناہ والے لفظ اس سے برداشت نہیں ہوئے، زنا پہلے بھی ہوتا تھا، شراب پہلے بھی پی جاتی تھی، اس کی توحید میں دراڑیں پہلے بھی پڑتی تھی، ختم نبوت پہ انگلی پہلے اٹھائی جاتی تھی، صحابہ پہ تبرہ پہلے بھی کیا جاتا تھا۔ یہ 3 سال ہے اللہ کا عذاب کرونا کی صورت میں آیا۔ میری بچی تیری وجہ سے جب تُو نے سر سے دوپٹہ اتار کر اسلام آباد میں کے روڈ پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف کھڑے ہو کے اللہ کی طرف انگلی کی اور کہنے لگی میری مرضی میرا جسم، اللہ اکبر، فرشتے کہنے لگے اللہ یہ ہے جس سے 9 مہینے تو نے پیار کے پیٹ میں بنایا، یہ کہہ رہی میری مرضی میرا جسم، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، آج بچہ باپ کی داڑھی پکڑے، ماں کے سامنے زبان درازی کرے، ماں کا باپ کو اٹیک ہو جاتا ہے، اور جس کی مخلوق ہے وہ احکم الحاکمین ہے، اور میرے عزیزوں اللہ نہ کرے اسے کچھ ہوا تو کوئی نہیں میرے رب کو، لیکن میرے عزیزوں غمزدہ تو ہوگا۔ آج میرا بندہ میرے سامنے مجھے کہہ رہا ہے میری مرضی میرا جسم، اللہ نے فرمایا پھر تو اپنی مرضی سے روٹی پکا، میں اپنی مرضی سے کعبے کا دروازہ بند کروں گا، میں مسجد کا دروازہ بند کروں گا، میں مدرسے کا دروازہ بند کروں گا، میں مدینے کا دروازہ بند کروں گا، میں اتنا مدینے کا دروازہ بند کروں گا، اتنا مدینہ تمہارے سے دور کر دوں گا۔ نبی کے روزے کی زیارت تو دور کی بات ہے، مدینے کی کھجوروں سے ترسا نہ دوں تو مجھے خدا نہ کرے۔ 2 سال ہو گئے، زمزم نہیں آ رہا، کھجوریں نہیں آ رہی۔ کراچی میں رشتہ دار رہتا ہے، آیا نہیں ٹیلی فون تو کر لیتا ہے، چلو حال حال معلوم ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، وہاں سے ٹیلی گرام بھی کوئی نہیں، کھجوروں کا تحفہ حاجی کے ساتھ نہیں آتا۔ اور میرے عزیزوں، حاجی وہاں سے 50 کلو 20 کلو کھجوریں لایا، 3 دانے تو مجھے
دے دیے، یہ تحفہ وہاں سے آیا۔ اور انہوں نے غیرت کے جنازے نکال دیے۔ مرد ہو کر کرتا تو چلو مان لیتے، عورتوں کے میدان میں آ کے کہہ رہی ہے اللہ سن لے تیری مرضی نہیں چلے گی، رسول اللہ سن لے تیری مرضی نہیں چلے گی، ولیو سن لو تمہاری مرضی نہیں چلے گی، ابو اب بھی سن لو تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اپنی مرضی سے شادی کروں یا اپنی مرضی سے بغیر شادی کے مرد کے ساتھ زندگی گزاروں، میری مرضی میرا جسم۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں مشرق مغرب شمال جنوب میں اعلان کر کے کہو اس کو چٹیا سے پکڑ کے اندر لا اور اسے چادر چار دیواری کا سوک سلا اور اس کے چہرے پر نقاب ڈال، اس کے سر پہ دوپٹہ رکھ۔ اگر میں دوپٹہ دینے پر آ گیا اور میں نقاب ڈالنے پر آ گیا، مرد عورتوں تو دور کی بات ہے، تمہارے مردوں کو ماس کی صورت میں برقعے نہ پہنا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ خدا کے واسطے میرے بھائیوں بس اب تھک جاؤ گناہ کر کر کے، میں بھی تھک گیا، تھک جائے۔ میں یوں نہیں کہتا گھر بار چھوڑ کے سال کے لیے نکل جا، میں یوں نہیں کہتا راتیں مسجد میں گزار، میں یوں نہیں کہتا چپ شاہ بڑھ جا، اللہ اکبر گوشہ نشینی اختیار کر، میں یوں نہیں کہتا صاف کپڑے نہ پہن، میں یوں نہیں کہتا بیوی بچوں سے پیار نہ کر، سارے کام اپنے روٹین کے مطابق کر، لیکن اللہ دواز نہیں ایک کام کیا کر، جب رات کو سونے لگے تو اپنے سارے دل کی نیکیاں دیکھا کر اور سارے دل کے گناہ دیکھا کر، اگر نیکیاں زیادہ تو مسکرا کے سو جایا کر، اگر گناہ زیادہ ہے تو بستر چھوڑ کے مصلی بچھا کے رونے لگ جایا کر اور کہا کر اللہ ہو گیا معاف کر دے، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم، بچہ ماں کے آگے روئے برداشت نہیں ہوتا، بندہ خدا کے آگے روئے اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ کائنات کے اندر جو سب سے بدترین ہے وہ دکھا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فلانی جگہ صبح چلے جانا، فلانے مکان کا جا کے دروازہ بجانا، خدا کا پیغمبر تشریف لے کے جا کے دروازہ بجائے، ایک آدمی ششد رہ گئے حیران ہوگی یا اللہ یہ تو وہ ہے دنیا سلام چوری صاحب کرتی ہے، اور میں موسیٰ میرے راز میں ہی جانتا ہوں، میں دکھانا نہیں چاہتا بندے کے عیب ظاہر نہیں کرنا چاہتا، تو نے مانگا میں نے تجھے دکھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ غمزدہ گھر آ کے بیٹھ گئے، کہہ لگے اللہ جی میرے اللہ نے فرمایا جی موسیٰ کہ اللہ جی تو نے سب سے برا تو دکھا دیا، سب سے نیک بھی مجھے دکھا دے۔ فرمایا موسیٰ کل صبح اسی دروازے پہ چلے جانا، جا کے دروازہ بجانا تجھے نیک نظر آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر بے چینی میں رات گزاری، جلدی سے پہنچ گئے اور جا کر دروازہ بجایا، دیکھا وہی آدمی نکلا جو کل گناہگار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے حیران، آسمان کی طرف دیکھا، خدا سے کلام کی، میں چپ موسیٰ بولنا کوئی نہیں واپس آ جا یا سوال نہ کریو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام گئے سوال کرنے، یا اللہ کل یہ بڑا گناہگار تھا، آج نیکوکار کیسے بڑھ گیا، ایک رات میں گناہ سارے کیسے مٹ گئے۔ اور میں موسیٰ صبح گناہوں والی زندگی لے کے بازار نکلا، جب شام گھر واپس آیا اس نے آتے تھے بار 4:30 کیا اور اپنی بیوی سے کہا روٹی دے، اس نے اپنے بچوں سے کہا جلدی کر چائے پانی لے کے آؤ، اس کی بیوی ڈرتی بچے سہمے دب کے روٹی پانی لے کے آئے، اس نے بیوی نے اس کے آگے روٹی کا جگہ سالن کا کٹورا رکھا، اس نے روٹی کو ٹکڑا توڑا سالن میں ڈبو کے منہ تک لے جانے لگا، اس کا چہرہ یوں تھا تو بیوی کے چہرے پہ پڑا، بیوی کی آنکھ سے آنسو ٹپ گر رہے تھے اور آنکھیں لال ہو گئی، لقمہ ہاتھ میں پکڑ کے کہنے لگا پل یہ لوگ کیسے رکی ہویا، بیمار نہیں بچے سورے نہیں ٹانگوں میں درد نہیں، ابا یاد آ رہے ہیں دیکھا یاد آ رہا ہے کہ نہیں کہ بتا دو صحیح میرے سامنے کیوں رو رہی ہے۔ اللہ اکبر دونوں ہاتھ چھوڑ کے آگے جوڑ کے کہنے لگی گناہ چھٹ دے، اب تو محلے والے بھی مجھے تانا دینے لگے، تیرے جانے کے بعد ایک عورت آئی تھی اور آگے کہنی تیرا بندہ اتنا پیڑا ہے گناہ تو باز نہیں آتا، اللہ اکبر تیری وجہ سے میری نگاہیں جھک گئی، بس کر دے تیری مہربانی۔ موسیٰ اس نے اٹھ کے قیام نہ کیا، موسیٰ اس نے اٹھ کے نماز کا سجدہ نہ کیا، میرا موسیٰ اس نے اٹھ کے رکوع نہ کیا۔ اللہ اکبر بیوی کی بات ہتھوڑا بن کے یہاں لگی، اس کا دل نرم ہوا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگا، اس نے شرما کے بیوی سے یوں کر کے منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کے یوں کر کے روٹی ہاتھ کا لقمہ اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اللہ بس ہو گئی اب معاف کر دے۔ موسیٰ اس کی آنکھ میں مجھے آنسو اتنا پسند آیا
نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اتنی جلدی معاف کرنے والا اللہ، اس سے معافی مانگنے میں اتنی دیر کیوں؟